السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں عاطف علی ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ عاطف محمود۔ دوستو آج پھر ہم ایک ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو کو ریئیکشن دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ذاکر صاحب کیسے لوگوں کے سوالات سنتے ہیں اور ان کے کیسے جوابات دیتے ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی طرف۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ذاکر صاحب سے ایک ہندو بھائی نے کیا سوال کیا ہے اور پھر ہم اس کے بارے میں ریئیکشن دیں گے۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی طرف۔ آداب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام وجے کمار بترا، میں کشن گنج کا نواسی ہوں اینڈ یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے۔ بائی پروفیشن آئی ایم این انٹرپرینر۔ ماشاءاللہ۔ ایسا ہے آپ کے وشے میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے، پیس ٹی وی پر کلکتے میں، اور ہم نے ایسا پایا کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو شاستروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستھا اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں۔ میرے میں یہ جاننے کی اتسکتا ہے کہ آپ کی یہ اتسکتا ہندو شاستر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی، اس کے وشے میں مجھے آپ سے تھوڑا جواب۔ بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ وہ ذاکر صاحب کو بڑے عرصے سے سن رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بہت عرصے سے پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ذاکر صاحب کو فالو کر رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ جج کیا ہے کہ ذاکر صاحب کا جو مطالعہ ہے ہندو مذہب کے مطابق وہ بہت بہترین ہے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مطالعہ کیا ہے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو ہندو مذہب اور باقی مذاہب کی اسٹڈی کرنے کے لیے کس چیز نے راغب کی اور کب ان کو اس چیز کا شوق آیا کہ وہ باقی مذہب اسلام کو چھوڑ کر باقی مذاہب کے اوپر بھی تحقیق کریں۔ تو اس بارے میں دیکھتے ہیں ذاکر صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی طرف۔ صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پہ کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دیگر مذاہب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمک کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں۔ تو یہ پوچھنا چاہتے یہ خواہش کب آئی اور کیسے آئی۔ میں جب میرا میڈیکل کالج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیدار۔ شیخ احمد دیدار بہت بڑے، وہ ساؤتھ افریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پہ مہارت رکھتے تھے۔ جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا۔ تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں، اسلام اور عیسائیت کے بارے میں۔ اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے، لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پہنچائے۔ یہاں پہ میں ایک بات کروں گا کہ کیونکہ یہ عیسائیت ہوگی، یہودیت ہوگی، نصرانیت ہوگی، یہ پہلے سے ہی ایک آسمانی مذہب ہے جیسا ہمارا مذہب ہے، کیونکہ وہ وقت کے پیغمبر کے لیے توحید آتی رہی ہے۔ تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور ہمارا مطالعہ کرنا، اس میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ملتی ہیں کہ ایک اللہ ہے اور جو بھی اس وقت کا پیغمبر تھا وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو جو ہندوازم ہے یا بدھ مذہب ہے یا اور کوئی مذاہب ہیں، سکھ مذہب ہے، ان کے ساتھ اسلام کا گٹھ جوڑ اتنا نہیں تھا کہ کیا چیز یکسانیت ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ تو یہ ذاکر صاحب کے استاد نے بہت اچھا ان کو مشورہ دیا کہ آپ بائبل کے اوپر، تو انجیل کے اوپر، زبور کے اوپر بہت زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور بہت زیادہ لوگوں نے ڈسکس کر دیا ہے اس بارے میں۔ تو کیوں نہ ہندوازم اور باقی جو مذاہب ہیں، جو دنیا کے نئے مذاہب ہیں یا پرانے مذاہب، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے بارے میں جو بڑے مذاہب ہیں، ہندوازم ہے، سکھازم ہے، اس کے بارے میں تحقیق کی جائے اور لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے کہ جو کم از کم یکسانیت ہے اس کو۔ اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایشور کہتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں۔ تو جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ غیروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یکساں ہے،
اور مذہبی کتاب میں یکسانیت بھی ہے، ڈفرینسز بھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یکسانیت کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو ڈفرینسز ہیں وہ کل ڈسکس کریں گے. ڈفرینسز تو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈفرینسز نہیں ہے، لیکن جو یکسانیت ہے، جو آپ کی کتاب دھارمک کتاب اور ہماری کتاب میں یکساں ہے، تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کریں. تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدار سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 جب میں میڈیکل کالج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن. اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا. عیسائیت مذہب کا تو اتنے اچھے سے مطالعہ کیا تھا شیخ احمد دیدار نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں. پھر میں نے ہندو ودوان کی اسکالرز کی کتابیں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگا کیا یکساں ہے. لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور، ایک بھگوان، ایک اللہ کی عبادت کریں. تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یکسانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا، تو میں ڈھونڈنے لگا کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے، مختلف اسکالرز تھے. مختلف اسکالرز کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے. کبھی بھی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو. ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے. تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں. تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، وید کا، اپنشد کا، بھگوت گیتا کا، رامائن کا، مہابھارت کا. جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے، سب سے پہلی بات کہ ہم ایک ہی ایشور میں مانیں. عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں، تو کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000، کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے، مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے، وید پڑھ چکا ہے، تو وہ کہیں گا کہ ہندوؤں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، پیڑ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے. تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں. عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. تو یہ فرق ہے صرف کا. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد. اپنشد میں لکھا ہے، چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. جب ہم پڑھیں گے سوتا ستارہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کسج جنیتا نہ چدیپا، یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس خدا، اس ایشور کا کوئی رب نہیں، اس ایشور کے کوئی والدین نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اس کی والدہ نہیں، اس کے والد نہیں ہے. لکھا ہے سوتا ستارہ اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما سنسکرت میں ہوتا ہے عکس، فوٹوگراف، پینٹنگ، پکچر، آئیڈل، اسٹیچو، اسکلپچر. ناتست پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجوروید میں. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے. یجوروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں.
تو جب وہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتہ چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں. اور برہم سوتر جو ہندوازم کا ہے وہ ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے. دیر از اونلی ون گاڈ، ناٹ اے سیکنڈ ون، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ان دی لیسٹ بیس. تو اس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا. ذاکر صاحب نے بہت ہی خوبی سے سمجھایا ہے کہ جو انہوں نے مطالعہ کیا ہے ہندوازم کی کتابوں کا، تو بات انہوں نے پھر وہی دہرائی ہے کہ کم از کم یکسانیت کے اوپر عمل کیا جائے. یکسانیت مثلا ہندوازم کی کئی کتابوں میں وید ہے جو سب سے ان کی بڑی کتاب ہے، اپنشد ہے، ایسا کئی کتابوں میں ان کے ریفرنسز دیے گئے ہیں کہ بھگوان اللہ صرف ایک ہے، دوسرا ہے ہی نہ، اس کا کوئی عکس ہے، نہ کوئی پینٹنگ، نہ کچھ ہے. تو یہ ان کی کتابوں سے حوالے دیے جا رہے. کم از کم بندہ جو سملیرٹیز ہیں ان کو فالو کرے، جو بیچ میں ڈفرینسز ہیں وہ ان کو بندہ بعد میں ڈسکس کر لیتا ہے. کم از کم شروع میں وہ چیزیں ڈسکس کی جائیں جو کم از کم سملیرٹیز ہیں، تو پھر انسان ہدایت تک پہنچ سکتا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے تحقیق کرنے لگا میں کہ ہندو مذہب کی کتاب میں ایشور کا کیا ذکر ہے، بھگوان کا کیا ذکر ہے. اور پتا چلا جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے خدا ایک ہے وہی لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں. جس طریقے قرآن میں لکھا ہے اس کا کوئی عکس نہیں وہی لکھا ہے ہندو مذہب میں. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جنائے نہ کسی کو جنتا ہے وہی چیز لکھی ہندو مذہبی کتاب میں. تو میں نے کہا جو یکساں ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے. تو اس طریقے سے میری تحقیق شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں. اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے، یہ ایک معنی ہے، لیکن صحیح معنی ہے او سنسکرت میں مطلب بھگوان خود نہیں، بھگوان کسی کو بھیجتا ہے. تو اوتار کے صحیح معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں پیغمبر. تو بھگوان نے ایشور نے کئی پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں ہے، کئی کتابوں میں ہے، وید میں ہے، اپنشد میں ہے. کئی مثال دوں گا. ایک کلکی پرانا میں لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آنے والے آخری پیغمبر وہ کلکی اوتار ہے. ان کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب خدا، یاس مطلب نوکر، خدا کا نوکر. عربی میں کریں گے تو ہو جاتا ہے عبداللہ بن جائے گا، جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی مطلب شانتی، امن. عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ انہیں وہی آئیں گی ایک کیو میں، ایک غار میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں آئی تھی. انہیں وہی آئیں گی رات کے وقت. وہ بعد میں جائیں گے نارتھ ورڈ اور پھر واپس آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، مدینہ کی طرف واپس آئے. ان کے 4 قریب دوست ہوں گے، اس میں 4 خلفاء راشدین ہیں. اس طریقے سے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے آخری پیغمبر جو آخری اوتار جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ اپنی ہندو کتاب کا مطالعہ کیجئے اور ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے میرے تحقیق شروع ہوئی اور میں دنیا بھر میں کوشش کرتا ہوں امن کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. ماشاء اللہ جی. ذاکر صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنا تعارف بھی کرا دیا، ساتھ کچھ چھوٹی سی ایک بیان بھی کر دیا جس میں انہوں نے سملیرٹیز بتا دی ہیں ہندوازم اور اسلام میں. تو اس ویڈیو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو کب سے شوق پیدا ہوا ہندوازم اور اسلام کا کمپیریزن کرنے میں. تو انہوں نے اپنے استاد کا بتایا کہ وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو بائبل اور قرآن مجید کا آپس میں مطالعہ کر کے ان کے جو سملیرٹیز ہیں اور ڈفرینسز بیان کرتے تھے. تو اور ذکر نے کہ استاد نے ان کو یہی کہا کہ بائبل اور قرآن مجید کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بہت سارے بیانات دیے جا چکے ہیں، کیوں نہ ہندوازم جو دنیا کا ایک بہت بڑا مذہب ہے اس کے اوپر تحقیق کی جائے، اس میں یکساں چیزیں ہیں وہ نکالی جائیں اور جو اختلافات ہیں وہ علیحدہ کیے جائیں تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکے، مسلمان ہندو کو قریب لایا جا سکے. جو ان کی سملیرٹیز ہیں وہ ان کو بتائی جائیں کہ یہ آپ دونوں میں یہ چیزیں یکسانیت ہے، اور جو اختلافات ہیں پہلے یکسانیت کے اوپر عمل کیا جائے، اختلافات کو بعد میں بندہ سارٹ آؤٹ کر لیتا ہے، حل کر لیتا ہے. تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بریف کی ہے. اب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو آپ لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.